اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اور کلیئر طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ مردوں کے لیے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ اس کو نماز پڑھنا چاہیے، اور نماز جماعت کے ساتھ ان کے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ کوئی انسان مسجدوں میں نہیں، اپنے گھروں میں جا کر کے نماز پڑھتا ہے، گھروں میں جماعت کرتا ہے، وہ چند لوگوں کو جمع کرتا ہے اور اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھ، اس کو جماعت نہیں کہتے۔ اسلام نے جو نماز کو فرض قرار دیا ہے اور اسلام کے اندر جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اس کا مطلب یہ مسجدوں کے اندر جو وقت متعین ہے، اس ٹائم میں اس وقت میں آ کر کے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، اس کو کہا جاتا ہے جماعت۔ حاضرین جمعہ، سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں اور اسلامی ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایمان والوں نماز قائم کرو، یعنی نماز کے جو مکمل آداب اور شروط ہیں اس کا اہتمام کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی کوشش کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اَيْ فِي جَمَاعَتِهِمْ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو کہا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو۔ گویا یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا پابند بھی بنایا ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسلام کے اندر جو نماز کو فرض قرار دیا گیا ہے وہ جماعت کے ساتھ، مردوں کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کے لیے گھروں میں نماز پڑھنا جائز ہے، بلکہ افضل ہے۔ مردوں کی بات ہو رہی ہے کہ اسلام نے مردوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ان کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے مفتی تھے، گرینڈ مفتی تھے، اور 1999 میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے۔ علامہ البانی نے کہا تھا ہوا مجدد هذا القرن، اس زمانے کے اور اس صدی کے اگر کوئی مجدد ہیں تو وہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ۔ اور امام حرم محمد السبیل نے کہا تھا شیخ ابن باز کے بارے میں ہوا امام اہل سنہ فی زماننا، آج کے دور میں، آج کے زمانے میں اگر اہل السنہ کے کوئی امام ہیں تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑے کبار علماء میں سے ہیں، ہمارے جو بڑے علماء ہیں ان میں سے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یا اس کے بارے میں شیخ ابن باز کہتے ہیں وفی هذه الآیہ، کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر نص واضح دلیل موجود ہے فی وجوب الجماعہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اس کے وجوب کے لیے آیت کریمہ واضح دلیل ہے۔ یہ جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے وجوب کی دلیل موجود ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اور کلیئر طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ مردوں کے لیے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ اس کو نماز پڑھنا چاہیے، اور نماز جماعت کے ساتھ ان کے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ ایک مسئلے کو یہاں سمجھتے ہیں، کیا مراد ہے جماعت سے؟ کیا نماز جو جماعت کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے، جماعت سے مراد کیا ہے؟ کیا ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو جمع کر کے نماز پڑھ لیں؟ کیا ہماری جماعت مان لی جائے گی؟
ہم اپنے دکانوں میں چند لوگوں کو جمع کر کے نماز پڑھ لیں، کیا ہماری جماعت اس سے ادا ہو جائے گی یا پھر جماعت اسی کا نام ہے؟ دیکھیے، اسلام نے جو نماز کو جماعت کے ساتھ جو فرض قرار دیا ہے، جماعت سے مراد یہ ہے کہ مساجد کے اندر جو اوقات متعین ہے ان اوقات کے اندر آ کر کے مساجد میں نماز کو ادا کیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے جماعت۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کا مطلب کہ آپ کو مسجدوں کے اندر تشریف لانا ہے، اور مسجدوں میں جو ٹائم، جو وقت فکس ہے، اس متعین وقت میں آ کر کے نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، اس کو جماعت کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی مسجد میں آ کے نماز ابھی ٹائم ہے پہلے نکل جائے، اس کو جماعت نہیں کہیں گے۔ کوئی انسان مسجدوں میں نہیں، اپنے گھروں میں جا کر کے نماز پڑھتا ہے، گھروں میں جماعت کرتا ہے، وہ چند لوگوں کو جمع کرتا ہے اور اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھ، اس کو جماعت نہیں کہتے۔ اسلام نے جو نماز کو فرض قرار دیا ہے اور اسلام کے اندر جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اس کا مطلب یہ مسجدوں کے اندر جو وقت متعین ہے، اس ٹائم میں، اس وقت میں آ کر کے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، اس کو کہا جاتا ہے جماعت۔ اور اسلام کے اندر یہ جو نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اس کا مطلب بھی یہی، آپ کو مسجدوں کے اندر آنا ہے۔ کوئی اپنے گھروں کے اندر پڑھ لے، کوئی انسان اپنے گھروں میں اپنے فیملی کو جمع کر کے پڑھ لے، اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا نہیں کہتے۔ نفلی نماز، نوافل نماز ہے، ایک انسان گھروں میں پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو فرض نماز ہے، اس کے لیے آپ کو مسجد میں آ کر کے مسجد کا جو وقت ہے اس کا خیال کر کے اور امام کے پیچھے آپ کو پڑھنا پڑے گا، تب جا کر کے اس کو جماعت کہا جائے گا، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اسی کو کہا جاتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ فالصلاۃ، کہتے ہیں کہ نماز، فالصلاۃ فی الجماعت فی المساجد، کہ جماعت کے ساتھ مساجد کے اندر نماز پڑھنا، یہ امرن، کہتے ہیں امرن واجب، یہ واجبی چیز ہے۔ مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، کہتے ہیں یہی واجبی چیز ہے، اور اسلام نے جو واجب قرار دیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کو مسجد کے اندر آنا پڑے گا۔ مسجد میں آ کر کے جو وقت اور جو ٹائم متعین کیا گیا اس میں آ کر کے نماز پڑھیں گے، تو اس کو کہا جاتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ الا لعذر شرعی، ہاں اگر کسی کے پاس کوئی شرعی مجبوری ہے، کوئی واقعی شریعت کے اعتبار سے مجبور ہے، گھروں میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ اگر مرد ہے وہ، تو مرد کو ہر حالت میں مسجد میں آ کر کے اور جماعت کے ساتھ اس کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ اگر مجبوری کچھ ہے، بیمار ہے وہ، بہت تیز بارش ہو رہی ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، راستے پرامن نہیں، ایسی کوئی پریشانی ہے، تو گھر میں وہ نماز پڑھ سکتا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عذر، مجبوری ہم اپنے سے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے۔ سر میں ہلکا سا درد ہے، آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، انگلی میں معمولی سی چوٹ آ گئی، آپ گھر پہ نماز پڑھ لیں، پیر میں ہلکی سی کہیں سے چوٹ آ گئی، آپ کو کہیں پہ کچھ ہو گیا، آپ گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ مولانا گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، یہ ساری چیزیں آپ کی مجبوری نہیں مانی جائے گی۔ شریعت نے جس کو مجبوری اور عذر قرار دیا ہے وہ مجبوری ہے، اور ایسی کوئی مجبوری ہے تو ایک انسان جماعت سے پیچھے رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو ہر حالت میں مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ اس کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ شیخ ابن باز کے شاگرد ہیں شیخ ابن عثیمین، محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں لا یجوز لأحد ولا لجماعت، کسی انسان کے لیے اور کسی بھی جماعت کے لیے جائز نہیں ہے ان یصلوا فی البیت، کہ وہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لے۔ شیخ ابن عثیمین فرماتے جائز ہی نہیں ہے کسی کے لیے کہ کوئی انسان اپنے گھر میں یا کوئی جماعت کے لوگ اپنی گھر کے اندر نماز پڑھ لے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اگر مسجد پاس میں ہے، آسانی کے ساتھ وہ مسجد آ سکتا ہے، تو اس کو مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا پڑے گا۔ اتنی ساری سہولیات ہمارے پاس ہے، ہماری پاس کئی گاڑیاں موجود ہیں، آنے کے سہولیات ہیں، راستے پرامن ہیں، روڈ اتنے اچھے بنے ہوئے ہیں، راستے اتنے اچھے بنے ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی آپ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اور اللہ سے محبت کا ہمارا یہ ہماری حالت ہے کہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی آسانی کے ساتھ ایک انسان آ سکتا ہے مسجد میں، اس کے بعد بھی گھروں کے اندر نماز پڑھنا۔ شیخ ابن عثیمین فرماتے لا یجوز، نہیں جائز ہے ایسا۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ جماعت کا مطلب یہ ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مسجد میں آ کر کے، مسجد میں جو نماز کا وقت متعین ہے اس وقت میں آ کر کے آپ کو امام کے پیچھے نماز پڑھنا، اس کو کہا جاتا ہے جماعت، اور اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور اسی کو اسلام کے اندر کہا گیا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورۃ النساء 102 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان رہیں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو اللہ کے نبی آپ ان کو جماعت سے نماز پڑھایا کریں۔ یہ حکم ہو رہا ہے کب؟ جنگ کے موقع پہ، جب لڑائیاں چلتی آپس میں، دشمن سامنے ہوتے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی
وہاں بھی آپ کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی فوج کو 2 حصوں میں بانٹ دیجئے، ایک حصہ دشمنوں کے سامنے رہے، دوسرا آپ کے سامنے، آپ کے پیچھے آ کر کے وہ لوگ نماز پڑھیں جماعت سے، ان لوگوں کی جب نماز ہو جائے یہ لوگ جائیں، وہ لوگ آئیں، پھر آپ کے پیچھے آ کر کے وہ لوگ نماز پڑھیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ خوف کے ماحول میں بھی، جہاں تلواروں سے تلواریں جہاں ٹکراتی ہے، جہاں دشمن سامنے ہوتے ہیں، نقصان جان کا خطرہ جہاں ہوتا ہے، وہاں بھی اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائیے۔ امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ڈر کے ماحول میں، خوف کے عالم میں اللہ کا یہ حکم ہے، وفی حال الامن، تو امن کے عالم میں جب یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا پڑے گا۔ جماعت یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ ڈر کا ماحول ہے، خوف کا ماحول ہے، دشمن سامنے، دشمن کے سارے لوگ سامنے کھڑے ہیں، تلواریں لے کر کے کھڑے ہیں، اس موقع پر بھی حکم ہو رہا ہے اللہ کے نبی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کے صحابہ کے لیے جائز نہیں ہے تنہا اور اکیلے نماز پڑھنا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائیے۔ یہ ڈر کا ماحول، یہ خوف کا ماحول اس بات کا تقاضا ہے کہ وہاں ہر انسان اپنا اکیلے وہ نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے رخصت نہیں دیا، نہیں آپ کو جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی ان کو نماز پڑھانی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ کتنی بڑی چیز ہے اور جماعت کا اہتمام کرنا کتنی بڑی چیز ہے۔ صحیح بخاری کی وہ روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں مصلی پہ کسی آدمی کو کھڑا کر دوں، ثم اخالف الی رجال، اور میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز میں حاضر نہیں ہوتے، فاحرق علیہم بیوتہم، اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز آپ دیکھیے، اور جماعت سے پیچھے رہنا یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ مصلی پہ میں کسی اور کو کھڑا کروں اور میں کہوں فَيَؤُمَّ النَّاسُ، وہ لوگوں کی امامت کرائے، اور میں جاؤں ایسے لوگوں کے گھروں میں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور بعض روایتوں کے الفاظ ہے فَحَرَّقْتُهَا عَلَيْهَا، کہ میں چاہتا تو ان کے گھروں کو آگ لگا بھی دیتا، لیکن ان کے گھروں کے اندر خواتین اور بچے موجود ہوتے ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہوئے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین تھے، اللہ کے نبی کی ایک وصف تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے، لیکن اس معاملے میں اللہ کے نبی کا انداز دیکھیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے وہ لوگ جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا ایک کتنا بڑا معاملہ ہے، یہ کتنی ضروری چیز ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کا غصہ ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، جو نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ کتنے بڑے گناہگار اور کتنے بڑے مجرم ہو، سوچنے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی بول رہا میرا دل کرتا میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو نماز میں پیچھے رہتے ہیں، نماز چھوڑتے نہیں، نماز میں پیچھے رہتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز ہی نہیں پڑھتے اور نماز کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ یہ اسلام کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے، آپ اندازہ کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے باب باندھا ہے، باب وجوب الجماع، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ امام بخاری نے یہ باب باندھ کر کے پیغام دیا کہ اس میں اس بات کا اعلان ہے اللہ کے نبی کی طرف سے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ ایک اور آپ روایت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، اور مفسرین اور علماء بولتے ہیں کہ نماز کے قائم کرنے میں جہاں بہت ساری چیزیں داخل ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور نماز کو قائم کرنے میں یہ چیز داخل ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ گویا کوئی انسان اگر نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے نہیں پڑھتا ہے تو گویا وہ نماز کو قائم نہیں کر رہا ہے۔ نماز کو قائم کرنے میں یہ چیز داخل ہے کہ آپ مسجد کے اندر آ کر کے جماعت کا جو ٹائم ہے اس ٹائم میں آ کر کے آپ نماز پڑھیں، اس کو کہا جاتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ اگر کوئی اس کا خیال نہیں کرتا گویا وہ نماز کو قائم نہیں کر رہا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی سی روایت کو ذکر کیا ہے، اس کے الفاظ ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مَعْلُومُ النِّفَاقِ، کہتے ہیں الا منافق معلوم النفاق۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے زمانے میں دیکھتے تھے کہ جماعت سے صرف وہی لوگ پیچھے رہتے تھے جو منافق ہوتے تھے، معلوم النفاق،
جن کا نفاق ہمیں کلیئر طور پہ معلوم ہوتا تھا یہ منافق ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ اپنے زمانے میں دیکھتے تھے وہی صرف جماعت سے پیچھے رہتے ہیں. صرف منافقین کی جماعت ایسی جماعت تھی کہ یہ لوگ پیچھے رہتے تھے، ورنہ اللہ کو ماننے والے، رسول سے محبت کرنے والے ایمان والوں کی جماعت کو نبی کے دور میں کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا ہے کہ جماعت ہو رہی ہو اور وہ مسجد سے پیچھے رہ جائیں، وہ جماعت سے پیچھے رہ جائیں. نبی کے دور میں اس کا تصور موجود نہیں تھا. اللہ کے نبی کے دور میں جماعت کا یہ اہتمام اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا یہ اہتمام، کہتے عبداللہ بن مسعود نبی کے دور میں جو جماعت سے پیچھے رہنے والے لوگ ہوتے تو منافقین ہوا کرتے تھے. آپ ذرا تصور کریں، اس کو منافق کی نشانی قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کو منافقین کی نشانیوں میں سے اس کو گنایا ہے، جماعت سے پیچھے رہ جانا. لہذا ایک ایمان والا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو رسول کو مانتا ہے، توحید کا جو اعلان کرتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ آ کر کے وہ جماعت کے اندر آ کر کے وہ نماز کو پڑھے. اگر جماعت کا کوئی اہتمام نہیں کرتا، جماعت سے اگر وہ پیچھے رہتا ہے، وہ جماعت کی اس کی پرواہ نہیں ہے کب نماز ہو رہی ہے، کب نماز ختم ہو رہی ہے، کب شروع ہو رہی ہے، اس کا کوئی خیال نہیں ہے، اپنے من مرضی اپنے حساب سے وہ آتا ہے، نماز پڑھتا وہ جاتا ہے. یہ نشانی اللہ کے نبی نے حدیثوں میں منافقین کی قرار دیا ہے. آپ ایمان والے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، اسلام والے اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، تو ذمہ داری یہ ہے کہ جماعت کی پابندی ہونی چاہیے اور جماعت کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنا ہے. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت ساری احادیث کے اندر آپ کو ملیں گے. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، آنکھ سے معذور تھے، آنکھوں میں ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا. عبداللہ بن ام مکتوم اللہ کے نبی کے پاس آئے اور ساری حدیثوں کو آپ جمع کریں گے تو آ کر کے اللہ کے نبی کے سامنے تقریباً 7 مجبوریوں کو آ کر کے اللہ کے نبی کو گنایا. ایک ایک کر کے آتے گئے اور ایک ایک مجبوریوں کو اللہ کے نبی کے سامنے گناتے رہے. بعض حدیثوں کے الفاظ ہیں، آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جو آدمی ہوں ضریر البصر، اللہ کے نبی میری آنکھوں میں دکھائی نہیں دیتا، اللہ کے نبی میں آنکھوں سے معذور آدمی ہوں، اللہ کے نبی میں نابینا ہوں، مجھے دکھائی میں دیکھ نہیں سکتا، بلائنڈ ہوں. اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کے پہلی مجبوری. بعض روایتوں کے الفاظ ہے شاسع الدار، کہا اللہ کے نبی میرا گھر بھی بہت دور ہے، میں نابینا ہوں، میری آنکھوں میں مجھے دکھائی نہیں دیتا، میں نابینا ہوں. اللہ کے نبی شاسع الدار، میرا جو گھر ہے وہ مسجد سے بہت دور ہے. اور بعض روایتوں کے الفاظ ہے لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، اللہ کے نبی کوئی ہم کو ہاتھ پکڑ کر کے مسجد تک لانے والا بھی نہیں ہے، میں نابینا ہوں، میں بہت دور، میرا گھر جو ہے وہ دور ہے. اللہ کے نبی کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہم کو پکڑ کر کے ہر نماز کے ٹائم مسجد میں لے کر کے آئے. اللہ کے نبی کوئی گائیڈ، کوئی قائد، کوئی ایسا رہنمائی کرنے والا بھی اللہ کے نبی موجود نہیں ہے. نخلا و شجرہ، بعض روایتوں کے الفاظ ہے کہا اللہ کے نبی میرا جو گھر ہے اور جو مسجد ہے اس کے درمیان کی جو جگہ ہے بہت سارے درخت ہیں، وہاں پر اللہ کے نبی بہت سارے کھجور کے درخت ہیں. اللہ کے نبی اگر میں آؤں گا مجھے آنکھوں میں دکھائی نہیں دیتا ہے، میں ہو سکتا اس سے ٹکرا جاؤں. اللہ کے نبی بہت سارے درخت، بہت سارے کھجور کے درخت موجود ہیں. اور بعض روایتوں کے الفاظ ہے کثیرۃ الحوام والسباع، اللہ کے نبی مدینہ کے راستے کو آپ جانتے ہیں کہ یہ راستے پرامن راستے نہیں ہیں، جانور ہوتے ہیں، کبھی درندے جانور ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی وہ جانور میرے اوپر حملہ کر سکتا ہے کیونکہ میری آنکھ میں تو میں دکھائی تو نہیں دیتا کہ میں اپنی حفاظت کر سکوں. اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں راستے بھی پرامن نہیں ہے، بہت سارے درندے جانور بھی مدینہ میں گھومتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں. اللہ کے نبی گھر میں نماز پڑھوں کیا؟ اور بعض روایتوں کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی میں بہت عمر رسیدہ بھی ہو چکا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اللہ کے نبی میری عمر دراز ہو گئی ہے، اللہ کے نبی کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے اللہ کے نبی میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، میری عمر بہت ہو گئی ہے، ہڈیوں میں وہ جو طاقت ایک جوانی کی ہونی چاہیے وہ طاقت نہیں ہے. اللہ کے نبی کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ مجبوری اور عذر اس کو کہا جاتا ہے. کتنی ساری مجبوریاں گنائی. اللہ کے نبی نے ان ساری مجبوریوں کو سننے کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو رخصت دے دیا کہ ٹھیک ہے تم گھر کے اندر نماز پڑھ لو. ابھی مڑ کر کے جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے بلایا اور فرمایا هل تسمع النداء، اے ام مکتوم، عبداللہ ابن ام مکتوم کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی وہ تو ہے، وہ تو سنائی دیتی ہے اللہ کے نبی، میں اذان سنتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا لا اجد لک رخصہ، مجھے تمہارے لیے کوئی رخصت معلوم نہیں ہوتی، مجھے تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ملتی، میں تمہیں رخصت نہیں دے سکتا، تم کو ہر حال میں مسجد میں آ کر کے تمہیں نماز پڑھنا پڑے گا.
آپ مجبوریاں دیکھیے، اور واقعی اس کو مجبوری کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، کہا اللہ کے نبی میں نابینا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا، اللہ کے نبی میرا گھر بھی دور ہے، اللہ کے نبی درخت بھی بہت سارے ہیں، راستے بھی بہت اچھے نہیں ہیں، بہت سارے درندے، بہت سارے اس کے اندر کیڑے مکوڑے راستوں میں رہتے ہیں، اللہ کے نبی کوئی پکڑ کر کے لانے والا بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ کے نبی ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے، اللہ کے نبی کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے نبی نے اس صحابی رسول کو رخصت نہیں دیا اور کہا میں تمہارے لیے رخصت نہیں پاتا، تمہیں مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا ہوگا۔ لوگوں دیکھیے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کتنی اہم چیز ہے، کتنی ضروری چیز ہے کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اتنی ساری مجبوریاں لے کر کے آنے والے صحابی کو بھی جب رخصت نہیں دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے جو انسان ہٹا کٹا ہو، جو انسان صحت مند ہو اور وہ جماعت میں آ کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے، ان کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے اس حدیث سے۔ آپ کے پاس صحت ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، وقت بھی ہے آپ کے پاس، آپ گھر میں موجود ہیں، اس کے بعد بھی جماعت کا اہتمام نہیں ہے، مسجدوں میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ عبرت حاصل کیجئے صحابی رسول کے واقعے سے، کتنی ساری مجبوریاں اس صحابی رسول کے پاس ہے، اس کے بعد بھی اللہ کے نبی ان کو رخصت نہیں دے رہے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جو بہانے بنا کر کے، یہ معمولی عذر بنا کر کے جماعت سے پیچھے رہتے ہیں، ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا، ہم سے پوچھے گا کیا یہ بہانے ہمیں اللہ کے یہاں ہمیں نجات دے دیں گے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے جو ہم جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں اور جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، بغل میں رہ کر کے بھی آپ جماعت میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں، ہو بھی رہے ہیں تو بالکل سلام پھرتے وقت جب امام صاحب تشہد میں بیٹھتے ہیں آپ آ کر کے شامل ہو رہے ہیں۔ ایک مومن کا طریقہ ہے کیا؟ یہی آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، یہی ایک ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ ایسے نماز پڑھیں؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں پیغام دیتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی کوئی مجبوریاں نہیں ہے، ایک انسان کو مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کا زمانہ ہوتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُحَادَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، کہ اللہ کے نبی کے دور میں ایک آدمی بیمار ہوتا تھا اور بیماری میں اسلام نے رخصت دیا، گھر میں نماز پڑھ سکتے۔ ایک آدمی بیمار ہوتا تھا لیکن اس کو لایا جاتا تھا جماعت کے لیے، اور حالت یہ ہوتی تھی یحاد بین الرجلین، چلنے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر۔ محبت، جماعت سے محبت، نماز با جماعت سے محبت، طلب کیسے ہونی چاہیے، اور کیسے ایک ایمان والے کو نماز با جماعت سے محبت کیسی ہونی چاہیے۔ دیکھیے، کہتے عبداللہ بن مسعود، اللہ کے نبی کے دور میں ایک آدمی بیمار ہوتا تھا اور بیماری کا عالم یہ ہے کہ پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، وہ پیروں سے چل نہیں سکتا، وہ پیروں سے چل کر کے آ نہیں سکتا، لیکن محبت اتنی کہ اس کو دو آدمیوں کے درمیان ٹانگ کر کے لایا جاتا تھا، حتی یقام فی الصف، اور لا کر کے اس کو صف کے اندر کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور وہ اس حالت میں آ کر کے نماز پڑھتا تھا۔ ہمارے پاس پیر ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس صحت ہے، ساری چیزیں ہو کر کے بھی ہم نماز اور جماعت سے پیچھے رہتے۔ ذرا عبرت حاصل کیجئے کہ نبی کے دور میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ایک انسان جماعت سے پیچھے ہو کر کے اپنے گھر میں نماز پڑھ لے۔ کیسے آپ کو سکون ملتی ہے، آپ کو اطمینان کیسے ملتا ہے، آپ کیسے اس بات کو پسند کر لیتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ مہینوں ہو جاتے ہیں، کبھی مسجد کا چکر نہیں لگاتے، چھوٹے موٹے کام کو لے کر کے جماعت کو چھوڑ دینا اور ایک نمازوں کو کئی نمازوں کو چھوڑ کر کے ایک ساتھ پڑھ لینا، یہ ایمان کی نشانی ہے کیا؟ ایمان والا ایسا ہوتا ہے کیا؟ صحابہ کے دور میں دیکھیے نبی سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، اور جماعت سے نماز پڑھنے کی طلب کیسے ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں، پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، وہ چل کے آ نہیں سکتا، لیکن اس کے بعد بھی ان کو لایا جاتا دو آدمیوں کے درمیان ٹانگ کر کے، اور آ کر کے اس کو صف کے اندر کھڑا کر دیا جاتا، اسی حالت وہ نماز پڑھتا تھا۔ ہم اپنے نبی سے محبت کی بات کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی بیمار ہیں، سروں میں پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، اتنا بیمار ہے بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے اوپر پانی ڈالا جائے، غسل دیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سر میں پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، دو صحابہ کرام کے درمیان اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے مسلمانوں کو نماز پڑھاتے ہیں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں۔ اس نبی سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جس نبی کے اندر جماعت سے نماز پڑھنے اور پڑھانے کی یہ طلب موجود تھی، ہم امتیوں کے اندر بھی نماز با جماعت پڑھنے کا یہ جذبہ اور یہ طلب ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ آئیے اسلاف کی ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اسلاف اس معاملے میں کتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سید التابعین ان کو کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہتے ہیں کہ ما اذن المؤذن 30 سنة الا وانا فی المسجد، یہ اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں
کہ مؤذن نے 30 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ مؤذن نے مسجد میں اذان دیا ہو اور میں مسجد میں پہلے سے موجود نہ ہوں۔ آپ دیکھیے اہتمام اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام آپ دیکھیے۔ کہتے 30 سال میں 30 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ مؤذن نے مسجد میں اذان دے دیا ہو اور میں مسجد کے اندر موجود نہ رہا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے گا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچئے گا کہ کتنا مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مسجد کے اندر مؤذن نے اذان دیا ہو اور میں مسجد کے اندر موجود رہا ہوں۔ شاید کوئی ایک دن آپ کی زندگی میں ایسا نہ ملے کہ 5 وقت کی نماز آپ مسجد میں اس حالت میں موجود ہوں کہ وہاں مؤذن اذان دے رہا ہو اور آپ کے اندر جماعت سے پڑھنے کا شوق ایسا کہ آپ وہاں پہ موجود ہوں۔ شاید زندگی میں کبھی ایک دن آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ دیکھیے تڑپ اور کتنا اہتمام کہ 30 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ مؤذن نے اذان دیا ہو اور میں مسجد کے اندر موجود نہ ہوں۔ اور دیکھیں آپ اسی طرح سعید بن عبدالعزیز تنوخی، یہ دمشق کے یہ مفتی تھے، مفتی، اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگ جانتے ہیں، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی سوال پوچھا جاتا اور یہ جب موجود ہوتے سعید بن عبدالعزیز تو بولتے کہ ان سے پوچھیے۔ گویا یہ بڑے عالم تھے، اچھے عالم تھے سعید بن عبدالعزیز تنوخی۔ جب ان سے کوئی نماز با جماعت سے چھوٹ جاتی بقا رونے لگتے تھے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ طرف دل کے اندر کبھی ہوئی ہے کہ نماز با جماعت چھوٹ گئی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے ہوں؟ کتنی بڑی چیز جو مجھ سے چھوٹ گئی ہے، رونے لگتے۔ اور روایتوں کے بعد الفاظ ہے یحسبہ من یراہ انہ فی ماتم، جو لوگ بعد میں دیکھتے ان کو لگتا کہ ان کے گھر کے اندر کوئی ماتم ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا جماعت کو چھوٹنے کے بعد اتنی ان کو تکلیف ہوتی کہ ایسا لگتا کہ ان کے گھر کے اندر ماتم ہو گیا ہے، کوئی اس کے گھر کے اندر مر گیا ہے، کوئی قریبی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنے زیادہ غمگین ہو جایا کرتے تھے جب ایک وقت کی جماعت کی نماز ان کی زندگی میں چھوٹ جاتی تھی، اتنا غمگین ہوا کرتے تھے۔ یہ محبت کرنے والے لوگ تھے جن لوگوں نے اپنی زندگی میں نماز کو اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک جن لوگوں نے بنا لیا تھا، اور نماز سے محبت کا یہ عالم اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کا یہ عالم کہ کبھی اگر چھوٹ جائے تو حالت یہ ہو جاتی کہ رونے لگتے اور اتنا روتے کہ کوئی انسان بعد میں دیکھتا تو ایسا لگتا کہ ان کے گھر کے اندر کوئی ماتم ہو گیا ہے۔ ایک اور آپ دیکھیں سلیمان بن حمزہ، یہ چیف جسٹس تھے دمشق کے، یہ ملک شام کے چیف جسٹس تھے سلیمان بن حمزہ۔ کہتے ہیں لم اصلی الفریضۃ مفردا الا مرتين۔ چیف جسٹس کا کتنا کام ہوتا ہے اور کتنی ساری مشغولیات ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مشغولیات کو دیکھ کر کے اور چھوٹے چھوٹے کام کا بہانہ بنا کر کے ہم لوگ جماعت چھوڑتے ہیں۔ چیف جسٹس ہے یہ ملک شام کے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں لم اصلی الفریضۃ مفردا، کہتے ہیں میں نے زندگی میں صرف 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے اکیلے کوئی فرض نماز پڑھی ہے، ورنہ پوری زندگی میں کبھی ایسا نہ ہوا ہے کہ میں نے جماعت کو چھوڑ دیا ہو اور میں نے اکیلے نماز پڑھی ہو۔ چیف جسٹس، آج کے مسلمانوں کو اتنا بڑا مقام مل جائے، شاید سال میں اس کو ایک بار مسجد میں آ کر کے توفیق نہ ملے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، لیکن انسان کے اندر جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، جب انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، دین کی محبت ہوتی ہے، تو پھر ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا، صرف 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے پوری زندگی میں کہ میں نے اکیلے نماز پڑھی ہے۔ اور روایتوں کے الفاظ اس وقت یہ 90 سال کے ہو گئے، اپنی پوری 90 سال کی زندگی کا لیکھا جوکھا، اپنی پوری زندگی 90 سال کی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پورے 90 سال کی زندگی میں صرف 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے اکیلے نماز پڑھی۔ یہ لوگ تھے جو جماعت کا اہتمام کرنے والے تھے، اور یہ لوگ تھے جو نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگ تھے۔ 90 سال میں صرف 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جماعت چھوٹ گئی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جو جماعت کے ساتھ چھوٹ گئی ہے، ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ لم اصلیھا، میں نے ان نمازوں کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ محبت ہے ان کا کہ 2 وقت کی نمازوں کو میں نے چھوڑ دیا یا مجھ سے چھوٹ گئی، اور جن نمازوں کو میں نے جماعت سے نہیں پڑھا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ان نمازوں کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہاں مسلمانوں کے مہینے ہفتے گزر جاتے ہیں، وہ ان کے یہاں جماعت کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے، نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ یہی بات ہے، کیسے سکون، کیسے ایک انسان کو اطمینان ملتا ہے۔ آپ گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو پھر کیسے آپ کو سکون ملتی ہے، اور کیسے آپ کا ایمان، آپ کا یہ توحید، آپ کا اللہ پہ محبت، یہ چیزیں کیسے گوارا کرتی ہیں کہ آپ گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے
کہ ایک وقت کی نماز جماعت سے چھوٹ جاتی تو دوسری نماز تک وہ کنٹینیو نماز پڑھتے تھے، اور غم ان کو ہوتا تھا کہ کیوں مجھ سے یہ نماز چھوٹ گئی۔ ایک نماز سے لے کر کے کنٹینیو دوسری نماز تک نماز پڑھتے رہتے تھے، شاید وہ جو جماعت کا ثواب مجھ سے چوک گیا ہے مجھے مل جائے۔ اور بعض روایتوں کے الفاظ ہے سنن بہقی وغیرہ کی کہ رات بھر اللہ کے سامنے نماز پڑھ کر کے گڑ گڑاتے رہتے تھے کہ میں نے یہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی تھی مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے چوک ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کی تلافی کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے پوری رات بھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا کرتے تھے۔ بے شمار واقعات ہیں جس میں اس بات کا پیغام ملتا ہے کہ اسلاف کی یہاں نماز با جماعت کا کتنا اہتمام موجود تھا۔ لہذا خلاصے کے طور پر یہ کہ نماز با جماعت کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دیا ہے، وہ گھروں میں نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن مردوں کی ذمہ داری یہ ہے مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ ان کو نماز پڑھنا چاہیے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سارے اسلاف کے واقعات ملتے ہیں، حارث بن حسان کا واقعہ ملتا ہے، اور اس میں عورتوں کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شوہروں کو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا پابند بنائے۔ ٹائم ہو جائے، عورتوں کی ذمہ داری ہے اپنے شوہروں کو بولے کہ آپ کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ یہاں کیوں رکے ہوئے، آپ جائیے جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے۔ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شوہروں کو، اپنے مردوں کو، گھر کے بچوں کو وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بھیجے۔ امام احمد کا واقعہ آتا ہے، ان کی والدہ ان کو مسجد چھوڑنے کے لیے آتی تھی، اور جب نماز پڑھ لیتے تھے امام احمد بن حنبل، ان کی والدہ پھر ہاتھ پکڑ کر کے ان کو گھر لے کر کے جایا کرتی تھی۔ یہ اس وقت کی مائیں تھیں جو اپنے بچوں کے اندر ذہن بناتی تھی کہ مسجد میں جا کر کے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہی کتنا ضروری ہے۔ لہذا بڑی ذمہ داری بھی ہے اور بڑی نیکی بھی ہے کہ ہم مسلمانوں کو، ہم تمام لوگوں کو نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کو لے کر کے کبھی نماز کو جماعت سے نہیں چھوڑنا چاہیے، غفلت کا شکار اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے، اللہ سے محبت کا تقاضا یہی ہے، اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ اور مسجدوں میں آ کر کے ادا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے، اپنے دل کے اندر بٹھانے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔